پوری کی پوری بستی غائب ہو گئی۔ عوام شدید پریشان، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی سر جوڑ لیا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جو محض ایک صدی پرانا ہے، یعنی جس کا پورا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے خوفناک اور پر اسرار واقعے کے بارے میں بتائیں گے جو موجودہ جدید دنیا کی تقریباً ابتدا میں رونما ہوا۔ اس واقعے کی پر اسراریت آج تک ختم نہیں ہو سکی، اور جس جگہ یہ واقعہ رونما ہوا وہ آج بھی خوف اور دہشت کی علامت بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے یعنی 1930 میں کینیڈا میں رونما ہوا، جس میں سینکڑوں لوگ اچانک بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کوئی نشان چھوڑے غائب ہو گئے۔ آج اسی واقعے کا ہم جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا اور اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 1930 کے نومبر کا، جب 26 نومبر 1930 کو کینیڈا کے اخبارات میں ایک نہایت عجیب و غریب خبر نے لوگوں کے اوسان ہتا کر دیے، اور یہ واقعہ ایک دم سے خوف اور دہشت کا سبب بن گیا۔ اخبارات کی ہیڈ لائنز تھی: انجیکونی لیک، دی ولیج آف ڈیڈ۔ یہ ایک ایسا خوفناک واقعہ تھا جس نے پورے کینیڈا کے لوگوں میں خوف اور دہشت کی لہر دوڑا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ شمالی کینیڈا کے دور دراز اور سرد ترین مقام پر ایک قدرتی جھیل موجود ہے جسے انجیکونی لیک کہا جاتا ہے۔ یہ کینیڈا کا وہ علاقہ ہے جو قطب شمالی سے بے حد نزدیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پہ موسم اس قدر سخت اور شدید سرد ہوتا ہے کہ یہاں پہ بچ پانا بے حد مشکل ہے۔ اس انجیکونی لیک کے کنارے پر ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا جسے سکیمو ٹریک کہا جاتا ہے۔ یہ سکیمو لوگوں پر مشتمل ایک قبیلہ تھا جس کی آبادی 150 سے 200 افراد کے درمیان تھی۔ اس پورے علاقے میں اس قبیلے کے علاوہ سینکڑوں کلومیٹر دور تک کوئی آبادی موجود نہیں تھی، اور نہ ہی آج تک موجود ہے۔ یہ علاقہ مختلف جانوروں کا مسکن ہے جن کے شکار کے لیے اس وقت بھی لوگ یہاں پر جایا کرتے تھے، اس کے بعد بھی جاتے رہے۔ آپ نے شاید سکیمو لوگوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا، اگر نہیں سنا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سکیمو وہ لوگ ہیں جو شدید ترین برفانی علاقوں میں رہتے ہیں اور محسوس انداز سے برف کے سلوں سے ہی اپنے گھر اور خیمے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو سکیمو کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر امریکی ریاست الاسکا اور کینیڈا کے شمالی علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کا ایک نارمل سا لیکن شدید ٹھنڈ والا دن تھا جب یہاں پہ آنے والے مختلف شکاریوں میں ایک اور شخص بھی یہاں برفانی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے آیا۔ اس شکاری کا نام جو لیبل تھا۔ جو لیبل شکار کرنے میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ جب دن گزر گیا اور رات ڈھلنے لگی تو اس نے واپسی کا سوچا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ انجیکونی لیک کے کنارے پر آباد اس قبیلے کے پاس رات گزار کر اگلے دن واپس چلا جائے گا۔ سکیمو قبیلے کے لوگ آنے والے شکاریوں اور سیاحوں کا بڑی خوش دلی سے خیر مقدم کرتے تھے اور ان کی خاص خوشامد بھی کرتے تھے تاکہ انہیں مہمان کی ضیافت کے بدلے میں کچھ رقم یا چیزیں مل جائیں۔ اور وہ جیسے جیسے سکیمو لوگوں کی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اسے احساس ہونے لگا کہ آج کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سکیمو قبیلے کے لوگوں نے آمد و رفت کے لیے برف پر پھسلنے والی گاڑیاں بنائی ہوتی ہیں جنہیں کھینچنے کے لیے وہ مخصوص نسل کے کتے پالتے ہیں۔ یہ کتے نہ صرف ان گاڑیوں کو کھینچتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے قبیلے کی حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں۔ جو لیبل کو حیرانی اس بات پر تھی کہ اس سے پہلے جب بھی وہ اس بستی کے نزدیک پہنچتا تھا تو بستی میں موجود کتے کسی اجنبی کی آمد پر بھونکنے لگتے تھے، اور یوں بستی والوں کو علم ہو جاتا تھا کہ کوئی شخص ان کے علاقے میں آیا ہے۔ البتہ اس دن ایسی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی، اور اس بات پر جو لیبل حیران ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ بستی کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے دل میں کسی نہ کسی نامعلوم گڑبڑ کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ آخر جو لیبل بستی تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دور دور تک کسی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کتے کہیں نظر آ رہے ہیں۔ البتہ بستی کے چند مختلف گھروں سے دھواں اٹھ رہا تھا جو اس بات کی علامت تھی کہ ان خیموں میں آگ چل رہی ہے اور کوئی نہ کوئی اندر موجود بھی ہے۔ یہ سب دیکھ کر جو لیبل کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی،
اور وہ سوچنے لگا کہ آخر تمام بستی والے کہاں چلے گئے ہیں جو یہاں پر کسی کی آواز تک نہیں آ رہی۔ جو لیبل آہستہ آہستہ بستی میں گھومنے لگا، لیکن اسے کسی بھی گھر سے کسی بھی انسان کی آواز نہیں سنائی دی، جو کہ حیران اور پریشان کر دینے والی بات تھی۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے جو لیبل کے دل میں آہستہ آہستہ خوف اور دہشت صلاحیت کر رہی تھی۔ آخر کار جو لیبل نے ہمت پکڑی اور بستی کے ایک گھر میں داخل ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس گھر میں تمام کا تمام سامان جوں کا توں موجود ہے، لیکن پورے گھر میں کسی بھی شخص کی موجودگی کے آثار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک ایک کر کے جو لیبل نے اس بستی کے 50 سے 60 گھروں کو پوری طرح سے گھنگال لیا، لیکن پوری بستی میں انسان ایسے غائب ہو چکے تھے جیسے وہ اچانک ہی کام کرتے کرتے اٹھے ہوں اور کہیں چلے گئے۔ مختلف گھروں میں کھانا پکنے کے لیے چولہے پر رکھا ہوا تھا، اور وہ کھانا پکتے پکتے جل چکا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں نے اپنے رات کے کھانے کا کوئی انتظام کیا تھا، لیکن پھر وہی کھانا چولہے پر چھوڑ کر ایک دم سے وہ سارے لوگ کہیں غائب ہو گئے۔ بستی کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی، اور کسی بھی قسم کے ہنگامے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ناظرین، وہیں پہ جو لیبل کو بستی کے تمام کتے ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے ملے۔ ان کے سامنے کھانا بھی تھا، البتہ وہ تمام کتے بھوک کے مارے مر چکے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جو لیبل کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ سر پٹ بھاگتا ہوا فورس کے آفس کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ٹیلی گراف کے ذریعے ہیڈ کوارٹرز میں اطلاع دی، اور چند ہی گھنٹوں میں اسکیموں کی وہ پوری بستی اور رائل کینیڈین ماؤنٹ فورس کے گھیرے میں تھی۔ ناظرین، پولیس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ تمام لوگ اچانک اس طرح سے کہاں غائب ہو گئے۔ کتوں کو مرے ہوئے 8 دن گزر چکے تھے، اور جس دن جو لیبل اس بستی میں پہنچا تھا وہ 26 نومبر سے ایک دن پہلے کی تاریخ تھی۔ کتوں اور وہاں پہ موجود چیزوں کو دیکھ کر کینیڈین پولیس نے اندازہ لگایا کہ یہ تمام لوگ آج سے 7 یا 8 دن پہلے اس بستی سے غائب ہوئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پوری بستی کے ارد گرد اور پوری بستی میں برف کے ڈھیر موجود تھے، لیکن کہیں پہ بھی کسی طرح سے برف پہ انسانی قدموں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے قدموں کے نشان تھے، جو لیبل کے تھے۔ اس سے ظاہر تھا کہ بستی میں موجود لوگ کہیں بھی چل کر نہیں گئے۔ تو پھر آخر آج سے 100 سال پہلے اس بستی کے 150 سے 200 افراد ایک دم سے کیسے غائب ہو گئے؟ پولیس نے سر توڑ کوشش کی اور اگلے کئی دنوں تک انجیکونی لیک اور اسکیمو قبیلے کے آس پاس کے سینکڑوں کلومیٹر علاقے میں سرچ آپریشن کیا، لیکن اسکیمو قبیلے کا کوئی ایک بھی شخص نہ مل سکا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی طاقت اتری ہو اور بستی کے تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے۔ یہ بات اس قدر حیران کن تھی جس نے وہاں پر سرچ آپریشن میں موجود تمام پولیس اہلکاروں کے دل میں بھی خوف اور دہشت ڈال دی۔ پولیس کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو اس کیس کو ناقابل حل قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے تقریباً 50 سال بعد یعنی 1984 میں 2 سیاحوں نے جو پرانے زمانے کے شکاری تھے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جب بھی انجیکونی لیک کے اس علاقے میں شکار کے لیے گئے، انہیں اس بستی اور انجیکونی لیک کے اوپر عجیب و غریب ساخت کی گول چمکدار چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یعنی ان دونوں شکاریوں کا یہ کہنا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی UFO یعنی خلائی مخلوق کا جہاز اس بستی میں اترا ہوگا اور وہ بستی کے تمام لوگوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی نشان تک نہ مل سکا۔ البتہ چونکہ ان دونوں شکاریوں کے دعوے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، اس لیے عوام نے بھی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ آج 100 سال گزرنے کے باوجود وہ 150 سے 200 افراد گمشدہ ہی ہیں اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ یہ بات بے حد حیران کن ہے کہ ایسی کون سی طاقت ہو سکتی ہے کہ ایک دم سے اتنی بڑی تعداد میں اس قدر دور دراز علاقے کے لوگوں کو اغوا کر لے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسا کیا واقعہ پیش آیا
جس کی وجہ سے اسکیمو قبیلے کے وہ لوگ جو صدیوں سے اس جگہ پر رہائش پذیر تھے یوں اچانک اپنی جگہ کو چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔